اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، قرآن مجید دی سورہ مبارکہ نون والقلم دے اندر اللہ تعالی جل جلالہ نے ملک یمن دے ایک خاندان دا ایک قصہ بیان کیتا ہے اور انہاں نوں قرآن مجید نے باغ والیاں دا نام دیتا ہے۔ فصل دا چونکہ موقع ہے، اس حوالے نال وہ قصہ بڑا پر اثر ہے اور بہت زیادہ تاثیر ہے اس قصے دی۔ اس تو میں بیان اس قصے نو کرنا ہے اور قرآن مجید نے تفصیل نال اس قصے نو بیان کیتا ہے اپنے معجزانہ الفاظ دے اندر۔ لیکن اس تو پہلے اللہ تعالی جل جلالہ نے دو لفظاں دے اندر اہل مکہ دے متعلق بھی گفتگو کیتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، جویں اساں باغ والیاں دا امتحان لیا سی اسی طرح اساں اے مکہ والیاں دا بھی امتحان لیا۔ باغ والیاں نے بھی ساڈی ناشکری کیتی تے تباہی پھر گئی، مکے والیاں نے بھی ساڈی ناشکری کیتی تے انتہائی دردناک انجام انہاں نے ویکھیا۔ بخاری شریف دے اندر حدیث دا نمبر ہے 1020۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس دی وضاحت فرماندے نے کہ اے اللہ تعالیٰ نے جڑا ارشاد فرمایا کہ مکے والیاں نے بھی وہی غلطی دہرائی جڑی باغ والیاں نے دہرائی سی، اور غلطی اے کہ جدو اللہ تعالیٰ تیرے تے انعام کرے، اکرام کرے، تیرے تے اپنا فضل کرے تے پھر بجائے اے دے کہ انسان سرکشی دا رستہ اختیار کرے، انسان نو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دے شکر دے اندر او دا سر جھک جائے اور اس دا عمل اور اس دی زبان تو اللہ تعالیٰ دی ناشکری دا قطعی اظہار نہ ہو۔ باغ والا قصہ انشاءاللہ کل بیان کریں گے۔ مکے والیاں دا امتحان کیویں ہویا؟ اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مکے والیاں تے اللہ تعالیٰ نے مادی طور تے دنیاوی طور تے بھی بڑا انعام کیتے ہیں۔ مکہ ایک مرکز سی تجارت دا، اور باوجود دے کوئی اتھے فصل نہیں، کوئی اتھے باغ نہیں، کوئی اتھے یعنی کہ ایک کھان پین والا نظام خود اگانے والی گل کوئی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوگاں دے دل مائل کر دیتے انہاں دی طرف، اور آپ کچھ نہ کر کے یعنی خود تجارت کرتے سن، آپ نہ فصل اگاندے نے نہ باغ لاندے نے، لیکن اس دے باوجود مکے شریف دے اندر اس زمانے چ بھی اج بھی اللہ تعالیٰ نے انج دنیا دے دل اس طرف مائل کیتے کہ دولت دی کوئی کمی نہیں سی، ادو بھی کوئی نہیں سی کمی، مکے والے آسے پاسے نالوں چنگا کھاندے آن، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا پاک نبی بھیجیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں نوں ہدایت دا رستہ بکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دن رات انہاں نوں تبلیغ کیتی کہ کی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ظاہری بھی احسان کیتا ہے اور باطنی احسان یہ کیتا کہ اپنا سب نالوں پیارا رسول تہاڈے وچ گل چھڈیا، تساں اودی قدر ہی کوئی نہیں جانی، جتنا حضور انہاں نوں اپنی طرف بلاندے نے وہ کنڈ دے کے جاندے نے، الٹا کدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے گلے چ کپڑا پایا جاندہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، سجدے دی حالت وچ، کدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے
ਗਰਦਨ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇ ਸਜਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਉੱਠਦੀਆਂ ਉਜੜੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਰਾਹਾਂ 'ਚ ਕੰਡੇ ਵਿਛਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ فدعا علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے آلیاں دیاں تکلیفاں تو دل برداشتہ ہو کے حضور نے دعائے ضرر کر دی۔ اسی لفظ بول دیا بد دعا، وہ تھوڑا جہا وہ دے نال اچھا لفظ ہے دعائے ضرر۔ اچھا ساڈے عوام چ ایک مسئلہ یہ مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر دشمنوں واسطے بد دعا نہیں کی تھی۔ نہیں، حضور علیہ السلام نے بھی تے پچھلے انبیاء نے بھی جدو اللہ دی مرضی ہوتی ہے، دیکھو اللہ دا عذاب ہونا ہے تو کوئی سبب بننا ہے، اور اللہ دا عذاب ادوں قوماں تے ہوندا ہے جدو اللہ تعالیٰ دے اذن دے نال اللہ اپنے نبی دی زبان تو پھر قوم دے خلاف بد دعا کٹا چھڑدا۔ جناب نوح علیہ السلام ہون، حضرت داؤد علیہ السلام ہون، دیگر قوماں دا واقعات موجود نے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دی زبان مبارک چو بھی ہاں اسی یہ آکھدے ہاں کہ رحمت للعالمین ہونے دے خلاف نہیں یہ چیز، کیونکہ یہ بھی اللہ دے امر دے نال جدو اللہ چاہندا ہے کہ اس قوم تے عذاب آوے یا انہاں دی پکڑ ہوے تے حضور دی زبان چو بھی اللہ تعالیٰ کڑا چھڑدا ہے۔ جدو انہاں نے حد کر دیتی نا شکری دی مکے والیاں نے، اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک چو انہاں واسطے بد دعا نکل گئی، دعائے ضرر نکل گئی، اور وہ بخاری شریف دی حدیث نمبر 4693 اس دی اندر اس کا ذکر موجود ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے انہاں لفظاں نال حضور نے انہاں واسطے دعائے ضرر فرمائی، قال اللہم اکفنیہم بصابین، یا اللہ انہاں نے 7 سال انجی رگڑا لا کسب یوسف، جویں حضرت یوسف علیہ السلام دی قوم نے 7 سال کاڑ جلیا، قحط جلیا، بھوک برداشت کیتی، اے اللہ اس میری قوم تے بھی بھوک دا عذاب لیا، قحط۔ چنانچہ فَأَصَابَتْهُمْ سَنَةٌ، حضور دی زبان مبارک جو اللہ نے کٹایا تے پھر مسلط کر دیتا مکے والے، بارشاں ہونیاں پورے عرب دے اندر بند ہو گئیاں، اور باقی تے لوکاں دا کچھ نہ کچھ نظام آئی، نہ کوئی کھیتی کردا ہے کوئی کچھ کردا ہے، وہ بھی سڑ پھوٹ گئی مک گئی، لیکن مکے والےاں دا خاص نظام ہی ہے چلنا ہے، بس اتنے سے کڈنا ہے تے انہاں کچھ لبنا ہے۔ تجارت والا نظام جڑا ہے نا، اہل مکہ بہت زیادہ تکلیف دے اندر آ گئے، اور میرے دوستو 7 سال انہاں تے یہ عذاب مسلط ہے، 7 سال قحط دا عذاب رہا۔ راوی آخدے نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حتی ہلاکو فیہا، تباہی پھر گئی، قوم تباہ ہونے لگ گئی اور ہلاک ہونے لگ گئے۔ وَآكَلُوا الْمَيْتَةَ وَالْعِظَامَ، بھوک نے ایک تباہی پھیری کہ مردے جانور، مرے جانور جنہاں چھٹے مرے جانور کھا جاتے، وَالْعِظَامَ ہڈیاں بھی چبا جاتے ہیں، بھوک نے ایک جنہاں دی حالت کر چلی اہل مکہ بھی۔ جب 7 سال اس جنگیت میں گزر گئے تو ادھروں انہاں دی آگڑ کہ ضروری تو نہیں غیر قحط آیا، یہ تکلیفاں دیندے رہے ہونے نے، لیکن پھر انتہا ہونے لگ گئی تکلیف دی۔ 7 سالاں جا کے اہل مکہ دی تک کچومر نکل گیا، جدو ہڈیاں بھی کھانے جوگیاں کوئی نہ رہیاں۔ فجاءہ ابو سفیان جڑا ادوں اسلام جڑے نہیں لے کے آئے، کافراں دے دیگر سرداراں نو نال لے کے حضور دے دروازے تے آئے، فقال یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آ کے انہیں حضور اگے التجا کیتی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیتا تأمر بصلۃ الرحم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تسی خود تعلیم نہ دیندے با جڑے اپنے ہون انہاں نال نیکی کرنی چاہیے، صلۃ الرحم لگدیاں لائی دیاں نال، یہ اسلام دا ایک بنیادی تعلیم ہے۔ وَإِنَّ قَوْمَكَ هَلَكُوا، کیا آپ اپنی قوم دی طرف نہیں ویکھدے پے؟ پاویں اے تواڈے
دین تے نہیں لیکن ہین تے کوئی چاچا ہے، کوئی بابا ہے، کوئی اپنی قوم ہے، اپنا ٹبر ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فد اللہ، اللہ اگے دعا کرو تے سن اللہ معافی دے چھڑے۔ چنانچہ جدو گڑ گڑا کے حضور دے اگے انہوں نے التجا کیتی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے واسطے دعا کرو، اللہ ساڈے تو یہ مصیبت دور کر چھڈے۔ فقرا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے حکم دے نال اے آیت کریمہ تلاوت کیتی، فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سونیا جے سرکشی کرتے نے تے پھر انتظار کر اس دیہڑے دا یعنی قیامت دا جدوں آسماناں تے واضح دھواں ظاہر ہو جائے گا، آسمان دھواں دھواں ہو جائے گا۔ اے آیت کریمہ کے اس دی آیت طویل ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی تھی، لیکن بہرحال حضور نے رحم کیتا اور شفقت فرمائی اور اللہ دے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں واسطے دعا کر دیتی اللہ اگے کہ یا اللہ انہاں تو یہ مصیبت ختم کر دے۔ چنانچہ بارش ہوئی، قحط ختم ہو گیا، اور جدوں قحط ختم ہو گیا انہاں دی حالت بہتر ہو گئی تو جناب عبداللہ بن مسعود فرماندے نے ثم عادوا الی کفرہم، دوبارہ جویں پہلے سرکشی کرتے سن دوبارہ سرکشی تے۔ اے دے بارے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ۔ باغ والیاں دا بھی انج قصہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہویا سی، اسی انعام کردے ہیں یہ ناشکری کرتے ہیں، تے مکے والیاں نال بھی یہی معاملہ ہویا ہے، اساں انہاں دا انج امتحان کیتا ہے جویں باغ والیاں دا امتحان ہے کیتا ہے۔ سامعین محترم، چونکہ باغ دا قصہ جڑا ہے وہ تو تھوڑا طویل ہے بطور تمہید، اور جڑے الفاظ شروع چ آئے آج میں تواڈے سامنے وہ حدیث مبارکہ دی روشنی چ اس واقعے دی تفصیل بیان کر دیتی ہے۔ کل انشاءاللہ باغ والا قصہ جڑا ہے وہ قرآن مجید تو بیان کران گے، لیکن سن سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماندا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ تیرے رب دا یہ فرمان ہے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور اے لوگو، اگر تسی اللہ دا شکر ادا کرو گے تو میں تہاڈی نعمت دے اندر اضافہ کر دیں، وَلَئِن كَفَرْتُمْ تے جے میں دیواں نعمت تے تسی سرکشی کرو میری اور میرے احکام دے خلاف ماحول بناؤ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان عذابی لشدید، پھر میری پکڑ بڑی ڈاڈی ہے۔ اور جدو یاد رکھے من حیث القوم، قوم غلطی کر دی ہے، قوماں دیاں غلطیاں چابو معاف نہیں۔ بندہ غلطی کرے دیہڑے دو دیہڑے مہینے دو مہینے سال دو سال دی گل ہوندی ہے، جدو قوماں غلطیاں کردیاں نے اور قوماں تے تباہی ہوندی ہے تے پھر صدیاں او دے واسطے درکار ہوندیاں نے، اس تکلیف نو اللہ تعالیٰ تاں دور کرتا ہے۔ اس تو میرے دوستو سن اپنے معاشرے دے اندر اللہ دی ناشکری والا ماحول قائم نہیں کرنا چاہیے، اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے، ذاتی طور تے بھی اور قومی طور تے بھی حقدار دا حق ادا کریے۔ جو ظلم ہے نا، ظلم دی حکومت نہیں چل سکتی، اللہ تعالیٰ نو پسند نہیں، ظلم تو باز ہونا چاہیے، حقدار تک وہ حق پہنچنا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔